کشتی بڑی ہوئی تھی، یہ بھی اس میں بیٹھ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آبا کا لفظ استعمال کیا کہ مالک کی اجازت کے بغیر جیسے غلام بھگوڑا ہو جائے، ایسی ہی بات ہے، یعنی پیغمبر کا اپنا مستقر اور اڈا چھوڑ دینا اللہ کے اذن کے بغیر۔ تو وہ چلے گئے، کشتی میں سوار ہوئے، تو طوفان آ گیا، کشتی ڈھولنے لگی۔ اب لوگوں نے کہا کہ کسی کو یار اس میں سے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے سمندر میں پھینکنا چاہیے، بوجھ تو بہت زیادہ ہو گیا، ساری کشتی ڈوب جائے گی۔ تو پھر قرعہ اندازی ہوئی، فساہما، قرعہ ڈالا گیا، کان من المدحضین، تو قرعے میں پھر حضرت یونس علیہ السلام ہی ہار گیا۔ قرعہ آپ کے نام کا ہی نکلا کہ اس کو ہی اٹھا کر پھینک دینا چاہیے۔ فالتقمہ الحوت وہو ملیم، جب انہوں نے اٹھا کر دریا میں پھینکا تو وہاں اللہ کے حکم سے جو مچھلی تھی وہ تیار کھڑی تھی، امتحان آ گیا، مچھلی نے پھر اس کو نگل لیا۔ وہو ملیم، اللہ کہتا وہ ڈانٹ کے ہی لائق تھا کہ پیغمبر ہوتے ہوئے اجازت کا انتظار نہیں کیا، کیوں نکلا تھا۔ فلولا انہ کان من المسبحین، تو اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں سے تھا، پہلے بھی اللہ کو یاد کرنے والا تھا، اور وہاں بھی قرآن مجید میں آتا فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک۔ اب یہ دعا اللہ کو اتنی پیاری لگی کہ قرآن نے اس کو درج کر دیا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ ضمانت دی کہ میرے بھائی یونس کی دعا پڑھ کر جو پھر اس کے ساتھ دعا کرے گا اللہ رد نہیں کرے گا۔ اخی یونس کہا کہ میرا بھائی جو ہے مچھلی والا، جن حالات میں اس نے دعا کی، قرآن کہتا فی الظلمات، اندھیرے پر اندھیرا تھا، سمندر کی تہ، مچھلی کا پیٹ، گپ اندھیرا رات کا، اتنے اندھیروں میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ کو آواز سننے کے لیے کسی وائرلیس کی آلہ کی ضرورت نہیں، اس کے لیے دور اور نزدیک کی کوئی بات نہیں، سمندر کی تہ میں ہو، اندھیروں میں ہو، مچھلی کے پیٹ میں ہو، وہاں بھی پکارے تو جیسے عرش پر کوئی پکارے ایسی بات سنتا۔ فنادى فی الظلمات، اندھیروں میں پھر اس نے اپنے رب کو پکارا، اور پکارنے کا جو انداز اختیار کیا وہ حد بلاغ سے باہر، کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ اس سے اچھا طریقہ کیا ہو سکتا تھا۔ لا الہ الا انت، تیرے سوا مشکل کشا کوئی نہیں ہے۔ کون ہے آپ جو سمندر کی تہ میں سے، مچھلی کے پیٹ میں سے مجھے نکالے؟ کوئی صاحب اختیار نہیں ہے، کسی کے پاس اقتدار نہیں، کوئی یہ زور نہیں رکھتا۔ میں نے سادہ ترجمہ مشکل کشا کر، بالکل الہ کا اصل ترجمہ یہ ہے۔ باقی جو ہے نا ہم پوجتے ہیں، ظاہر بات ہے جس سے مانگنا ہے، جو مشکلیں حل کرتا ہے اس کو پوجنا تو ہے، پھر اس کے سامنے ماتھا ٹیکنا ہے، ہاتھ جوڑنے ہیں، سجدے کرنے، یہ تو ادوات آپ خود بہت کرنے پڑتے ہیں، مگر اصل کام کیا ہوتا ہے کہ مشکلیں حل کرنا۔ اس لیے آپ یہ یقین جانیں جب بھی کسی کے بارے میں کوئی دماغ میں بٹھا لینا، غلط یا صحیح، کہ وہ ہماری مشکلیں حل کرتا، وہ پھر اس کی پوجا کرتا، پوجا کہے نہ کہے، بعض تو اس پر عربی کا لفظ آتا ہے نا، وہ مشرک ہو چکا ہے، بالکل توحید کے راستہ سے بھٹک گیا۔ سب سے بڑا کام جو معبود سے لیا جاتا ہے وہی یہ حاجت روائی، جب بھی ضرورت پڑے وہ ہماری تکلیفیں دور کرے، کوئی نفع چاہیے تو وہ نفع ہمیں عطا کرے، عطائے نفع اور دفع ضرر، یہ تو اللہ کے کام۔ اگر یہ نہیں کوئی معبود کر رہا تو ہم پاگل ہیں کہ خام خواہ اس کے سامنے جھکتے پھریں اور اس کے درباروں پر حاضریاں دیں، نذرانے چڑھائیں۔ کام تو ہوتا ہے ہمارا کہ ہمیں کوئی کام درپیش ہوتا ہے کہ یہ فائدہ ہمیں ملے یا یہ نقصان ہم سے ٹالا جائے، تو جس کے بارے میں بھی آپ سمجھ لیں گے کہ یہ کام وہ کرتا ہے، آپ نے اس کو عربی میں الہ بنا لیا۔ تو یونس علیہ السلام نے کہا کہ لا الہ الا انت، تیرے سوا